اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وائس آف آل کے پیارے ناظرین، آج ہم آپ لوگوں سے بات کریں گے کہ مولوی صاحب کی خوبصورت بیٹی جس کے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور کیے گئے۔ ایک مولوی صاحب کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی، سارا محلہ اس کا دیوانہ تھا۔ ایک دن ایک لڑکا اس کے پیچھے آیا، اس کے ساتھ ایک جامع مسجد تھی، اس کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی بیٹھی تھی جو جامع میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامع سے واپس گھر آئی، گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسینہ اور جمیلہ تھی، لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا، لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا، نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ حمید بن معلیٰ کے ساتھ امام صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ خاطر ہوئی اور جا کر اپنے والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک دن نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا، اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر بڑے رقم ادا کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر مزید پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا۔ فی الفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کا فکر نہ کریں۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا، آ جاؤ اپنے پیسے لے جا، تمہارا کام کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا، مجھے قتل کر دو ورنہ 2 قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے دیکھ کر اسے گرفتار کر لیا، اسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس والے سے کہا کہ مجھے مار ڈالو ورنہ مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس والے دونوں کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی کہ ہم استمداد بالشیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، اس گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ تھے۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں فرشتے کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہیں۔ قاضی حیران ہوا اور اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے مامور ہیں؟ اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین اثر نہیں کرتے۔ نیک خاندانوں کی حفاظت کے لیے اللہ پاک ایسے انتظام فرماتا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے
چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں، ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبانا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔